اس کے بعد جو ہے پھر ربیع الاول آتا ہے۔ ربیع الاول چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کا مہینہ ہے، لہٰذا اس کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ ربیع الثانی، ہمارے ملک کے اندر یہ ربیع الثانی میں ایک دودھ کی رسم اور ایک یہ 11ویں کی رسم کی جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، لہٰذا اس مہینے کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، یہ جو ہے جمود کا معنی سختی کا ہے۔ اب یہ بعض لوگوں کے اندر یہ توہمات ہوتے ہیں کہ جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، چونکہ یہ سختی کا مہینہ ہے تو لہٰذا ان دنوں میں جو ہے وہ گھر کے اندر دودھ کا، دہی کا خراب ہونے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ ہمارے اندر بھی یہ توہمات پائے جاتے ہیں کہ گھر کے اندر اگر دہی جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے، دودھ پھٹ جاتا ہے، یا دودھ ابل کے ہنڈیا سے باہر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر آج نحوست آئے گی۔ پھر جمادی الثانی حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کا مہینہ ہے۔ پھر رجب آتا ہے۔ رجب تو چونکہ اس کے اندر کنڈے ہیں، اس کے اندر اور فلاں بدعات ہیں۔ شعبان ہے، وہ ایک پھر جو ہے اہل بیت کے کسی فرد کی وفات کا مہینہ اس کے اندر آ جائے گا۔ پھر رمضان چونکہ روزے سے ہے، روزے کے اندر لہٰذا کوئی خوشی منائی نہیں جا سکتی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ شوال ہے، شوال میں شوال، ذوالقعدہ، اس کو بھی بعض لوگ خالی کہتے ہیں، اور ذوالحجہ چونکہ وہ آخری مہینہ ہے، اس کے اندر چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہونی تھی، لہٰذا اس وجہ سے چونکہ یہ بھی قربانی کا مہینہ ہے، تو اس زاویے سے اگر دیکھو گے تو پورا سال آپ کچھ نہیں کر سکو گے۔ وہ کسی بچے سے پوچھا نا، بھائی تم سبق پڑھنے جاتے ہو؟ ہاں جی سبق پڑھنے ہم جاتے ہیں مسجد میں۔ اچھا کیسے پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کہ جی سوموار، منگل، بدھ جو ہے وہ استاد جی نہیں آتے، اور بدھ، جمعرات، جمعہ ہم نہیں جاتے، اور ہفتہ اتوار جو ہے وہ مسجد کی چھٹی ہو جاتی ہے، تو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تو اگر اس طریقے سے کوئی پڑھے گا تو پھر اس نے تو پڑھ لیا سارا کچھ۔ تو یہاں بھی جو ہے وہ اگر ان سارے مہینوں کو ہی لے لیا جائے تو کوئی نہ کوئی مہینہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر، یا 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام، تو پھر کوئی دن کسی کی وفات ہے، کسی کی شہادت ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ بیٹھ جائیں۔ پھر بیماری بھی کوئی متعدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیماری بھی کوئی متعدی نہیں ہوتی۔ ایک بندے کو اگر کوئی بیماری ہے اور دوسرا بندہ اس کے ساتھ بیٹھ جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھنے سے ہی اس کو بیماری لاحق ہو جائے گی۔ ہاں اللہ کی منشا اگر ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے چونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے، حفاظتی تدابیر ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کر رہے تھے لا عدوى ولا سفر ولا حامہ، تو ایک اعرابی دیہاتی صحابی کھڑے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اونٹ کو لے کے آتے ہیں، اس اونٹ کو خارش لگی ہوتی ہے، اور اچھے اونٹوں کے اندر جب وہ آتا ہے تو باقی اونٹوں کو بھی خارش لگ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے جس اونٹ کو خارش لگی تھی وہ کہاں سے لگی ہے؟ اس سب سے پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی؟ وہ تو اللہ کی طرف سے تھی، تو باقی اونٹوں کو بھی خارش پھر جو ہے وہ لگ گئی۔ ہاں چونکہ میرا اور آپ کا ایمان کمزور ہے، ہمیں حفاظتی تدابیر کا کہا گیا، جیسے ابھی یہ کورونا کی بیماری ہوئی، یہ ماسک ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کہ حفاظت، کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ لیکن بیماری کسی کو جو ہے وہ ہم اس کے پاس سے اٹھ جائیں کہ چونکہ بیماری میرے اندر آ جائے گی، یہ غلط طریقہ ہے۔